بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 6 کے دوسرے حصے تک پہنچ چکے ہیں اور دوسرے سبق میں ہم اپنی نظم شفق کا سبق پڑھیں گے اور آپ کو گھر کا کام بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs، آج کا ہمارا SLO ہے ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنا سکے اور الفاظ تختہ تحریر پر لکھ سکے۔ یہ ہے ہمارا آج کا SLO۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شفق کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ ہے شفق۔ کیا ہے؟ شفق۔ اور شفق کسے کہتے ہیں؟ سرخی یعنی وہ سرخ رنگ جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت افق پر نمودار ہوتی ہے، یعنی آسمانی سرخی یا آسمانی رنگ۔ طلوع آفتاب یعنی سورج کا نکلنا جو کہ صبح سویرے ہوتا ہے، اور غروب آفتاب یعنی سورج کا غروب ہونا جو کہ شام کے وقت ہوتا ہے۔ اور افق کسے کہا جاتا ہے؟ افق کہا جاتا ہے وہ مقام یا وہ جگہ جہاں پر زمین اور آسمان ہمیں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارا پانی ہے، یہ سارا سمندر ہے، اور یہ سارا کیا ہے؟ آسمان۔ اس لائن سے اوپر، اس لکیر سے اوپر سارا کیا ہے؟ آسمان۔ اور یہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آسمان اور سورج ملتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے افق، جہاں سورج غروب یا طلوع ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے وہ منظر کتنا حسین ہوتا ہے۔ پہلے آسمان کا رنگ اور طرح ہوتا ہے، پھر وہ تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت آسمان کا رنگ سنہری ہے۔ اس تصویر میں آسمان کا رنگ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کو لگ رہا ہے سرخی مائل، یعنی جس میں سرخ رنگ زیادہ ہے۔ اور اس تصویر میں آپ کو آسمان کیسا نظر آ رہا ہے؟ نیلا۔ تو ایسے ہی منظر دیکھنے کو ملتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آج کا سبق سن کر آپ نے آج غروب آفتاب کا وقت اپنے والدین سے پوچھنا ہے، اور غروب آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے بعد، یعنی مغرب کی نماز کے بعد جب آپ آسمان کا رنگ دیکھیں گے تو اس میں یقیناً فرق آ چکا ہوگا۔ تو آپ نے یہ منظر ضرور دیکھنا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور بہت ہی حسین ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں شفق کے بارے میں شاعر نے کیا خوبصورت باتیں کی ہیں۔ شفق پھیلنے کی بھی دیکھو بہار، ہوا میں کھلا ہے عجب لالہ زار، ہوئی شام بادل بدلتے ہیں رنگ، جنہیں دیکھ کر عقل ہوتی ہے دنگ، نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے، ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے۔ آپ نے اشعار سنے اور ان کا درست تلفظ اور اعراب بھی آپ نے سنا اور سیکھا۔ اب چلتے ہیں ایک ایک شعر کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی مشکل لفظ اور اس کا معنی بھی اور ان اشعار کا مطلب بھی سیکھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے شفق پھیلنے کی بھی دیکھو بہار، یعنی جب شفق پھیلتا ہے یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بہار اور اس کی خوبصورتی کو ذرا دیکھیں، اور اس سے کیسا لگتا ہے؟ ہوا میں کھلا ہے عجب لالہ زار۔ لالہ زار کا معنی ہے باغ۔ کیا معنی ہے؟ باغ۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باغ میں طرح طرح کے اور قسم قسم کے اور الگ الگ رنگوں والے پھول ہوتے ہیں، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ شفق بھی عجیب طرح کے رنگ بدلتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا بھی کہ آسمان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، طلوع آفتاب
اور غروب آفتاب کے وقت. تو اس وقت آسمان کے رنگ کے بدلنے کو شاعر تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ لالا زار سے یعنی باغ سے. اور عجب یعنی وہ عجیب لالا زار ہے اور عجیب باغ ہے. شعر نمبر 2. ہوئی شام بادل بدلتے ہیں رنگ. یعنی جب شام کا وقت ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بادل اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے تصویروں میں ہم نے دیکھا بھی کہ شام کے وقت بادل کبھی نیلے رنگ کے، پھر سنہرے رنگ کے اور پھر سرخی مائل رنگ کی طرف ان کا رنگ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور ایسا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں دیکھ کر عقل ہوتی ہے دنگ. یعنی ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیسے بادل اپنا رنگ چینج کر رہے ہیں اور کس طرح بادل اپنا رنگ تبدیل کر رہے ہیں. اور آخری شعر ہے نیا رنگ ہے اور نیا روپ ہے. یعنی ان بادلوں کا تو نیا رنگ ان پر آ گیا ہے اور نیا روپ ہے، یعنی ان کا چہرہ بھی نیا آنے لگ گیا ہے. اس لیے کہ جیسے ہی بادلوں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے ویسے ہی ان کی صورت اور ان کی شکل اور ان کا روپ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اور ہر ایک روپ میں یہ وہی دھوپ ہے. اور اگرچہ بادل اپنا روپ، اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن یہ دراصل وہی سورج ہے. اور ایک ہی سورج جب حرکت اس کی مختلف ہوتی ہے، جب وہ آسمان پر ہوتا ہے بادلوں کا رنگ اور ہوتا ہے، جب وہ غروب ہونے لگتا ہے غروب سے پہلے بادلوں کا رنگ اور ہوتا ہے، غروب کے وقت بادلوں کا رنگ اور ہوتا ہے، اور غروب کے بعد بھی بادلوں کا رنگ اور روپ تبدیل ہوتا ہے. لیکن دھوپ تو وہی ہے اور سورج بھی وہی ہے. تو یہ 3 اشعار ہم نے آج سیکھے اور پڑھے اور آپ کو ہم نے سنائے بھی. امید ہے آپ نے ان اشعار کو سمجھ بھی لیا ہوگا. اور جن مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور بہار کا معنی تو آپ کو آتا ہوگا، یہ ایک موسم کا نام ہے. اور اس موسم میں کیا ہوتا ہے؟ قسم قسم کے پھول کھلتے ہیں اور طرح طرح کے اور الگ الگ رنگ اور الگ الگ خوشبو والے پھول کھلتے ہیں. تو شفق کو بھی اس نے بہار سے تشبیہ دی اور پھر لالازار کہہ کے بادلوں کے اور آسمان کے مختلف رنگ کی طرف اشارہ کیا. یہ 3 اشعار آپ نے غور سے سننے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں ان کو خود بھی پڑھنا ہے اور اپنے والدین کو یہ اشعار اور ان کا معنی بھی بتانا ہے. اب چلتے ہیں ہم گھر کے کام کی طرف. ہمارا پہلا گھر کا کام ہے سوال نمبر 4، جو کہ ہم قافیہ الفاظ یعنی ہم آواز الفاظ سے متعلق ہے. پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم قافیہ الفاظ کسے کہا جاتا ہے. ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں. کن کو کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں ہم قافیہ. جیسے سما، اس کا ہم قافیہ ہے دھواں، رواں اور آسماں. اسی طرح پیارے بچوں سوال نمبر 4 میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم قافیہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. جیسے رنگ، دھوپ، باڑ، رات، بہار اور لوٹ. آپ نے اسی طرح کی آوازوں والے الفاظ تلاش کرنے ہیں اور ان کے ہم قافیہ بنا کر اپنی کاپی یعنی اپنی نوٹ بک میں تحریر کرنے ہیں. اور ہمارے آج کے گھر کے کام میں سوال نمبر 5 بھی ہے اور وہ بہت آسان ہے، جو کہ آپ پچھلی کلاسز میں بھی کرتے آئے ہیں. آپ نے درذیل الفاظ کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے اور بامعنی جملے بنانے ہیں اور اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں. اب چلتے ہیں سمر پیک کی جانب. اور آپ کے سمر پیک کے گھر کا کام بھی ہم قافیہ الفاظ اور ہم آواز الفاظ سے متعلق ہیں. آپ نے ان الفاظ رنگت، باڑ، آگ اور رنگ، ان کے 2 ہم قافیہ الفاظ اپنے سمر پیک میں تحریر کرنے ہیں
اور اسی پر آپ نے حل کرنے ہیں۔ اور ورک بک سے آپ کے گھر کا کام بھی دراصل ہم قافیہ الفاظ ہی کے متعلق ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور ان الفاظ کے دو ہم قافیہ الفاظ بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کے سمر پیک میں تھا، وہی کام آپ کی ورک بک میں دیا گیا ہے۔ آپ نے ان الفاظ کے دو ہم قافیہ اور ہم آواز الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے وہ ہم قافیہ الفاظ لکھ لینے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے شفق کو سیکھ لیا ہوگا اور آپ نے آج کے 3 اشعار بھی اچھی طرح یاد کر لیے ہوں گے، اور آپ یہ اشعار اپنے والدین کو ضرور سنائیں گے اور گھر کا کام بھی آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔